أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو. اے اہل کتاب، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق بات کو حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو. اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دین کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دین کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ان آیتوں میں اہل کتاب سے مراد یہودی ہے کہ یہودیوں کی بہت کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دے، پھیر دے. اس لیے وہ لوگ طرح طرح کے ہیلے اور سازشیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ اور تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس طریقے سے سازشیں کرنے سے ایمان والوں کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یہ لوگ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ دن بدن گمراہی میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ گمراہی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ پھر واپسی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جانتے بوجھتے. اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے سے یہاں دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو اللہ کی آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، کیونکہ تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اپنی تورات میں جو ہے اس کا تو انکار نہ کرو۔ ایک اور مطلب کہ آیات اللہ سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے تم بھی جانتے ہو کہ یہ سچ ہے، تو پھر جانتے بوجھتے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ دو مطلب۔ آیت اللہ کا انکار کرنے سے ایک مطلب ہے تورات کا انکار، اور دوسرا مطلب ہے قرآن کے آیتوں کا انکار۔ تورات کا جائزہ لیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفتیں بیان کی گئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے کچھ حالات تھے، آپ کہاں رہیں گے وہ بیان کیا گیا تھا، آپ کی ہجرت کی جگہ بتائی گئی تھی، اور آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کے کچھ حالات بیان کیے گئے تھے۔ اگر واقعتاً یہ لوگ حق کی تلاش میں ہوتے تو یہ ساری نشانیاں ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھیں، لیکن ان کو ایمان لانا نہیں تھا۔ الٹا ان کی کوشش یہ تھی کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی ایمان سے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ حق کو باطل سے ملانے کا مطلب ہے تحریف کرنا، رد و بدل کر دینا۔ یہود الفاظ کو بھی بدلتے تھے اور معانی کو بھی بدل دیتے تھے۔ الفاظ کو بدلتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو، لفظوں کو بدل دیتے تھے، اور دوسری تحریف کرتے تھے معنوی اعتبار سے، یعنی معنی کچھ اور ہوتا، بتاتے کچھ اور تھے۔ مثال کے طور پر شراب کی جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ ایک بار میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ کئی سالوں سے عادت تھی شراب پینے کی، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حرمت کا حکم نازل ہوا۔ پہلا جو حکم آیا وہ یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، نماز کے وقت تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آدمی نشے میں ہوگا تو وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور ایک واقعہ آگے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی دعوت کی کسی کے مکان پر، تو دعوت کے بعد شراب اس وقت حرام ہوئی نہیں تھی تو شراب بھی پی سب نے۔ پھر ایک آدمی اس میں سے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی مغرب کی نماز میں، تو پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ آپ کہہ دیجئے کافروں جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو میں تو ان کو نہیں مانتا، لا اعبد۔ اب چونکہ یہ امام جو تھے وہ نشے میں تھے تو لا کا لفظ چھوڑ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اب مطلب کیا ہو گیا کہ یہ کافروں جن کو تم پوجتے ہو ہم بھی ان کو پوجتے ہیں، ترجمہ پورا بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بریک لگائی کہ اب نماز کے وقت نشے کی حالت میں نہیں چاہیے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا، تھوڑی ہو یا بہت ہو، ہر نشے والی چیز حرام کر دی گئی۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ دیکھو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت تم نشے میں نہیں ہونے چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز کے وقت شراب نہیں پینی ہے، ورنہ بعد میں تو پی سکتے ہیں۔ کوئی ایسی دلیل کرے تو اس کو کہیں گے تحریف معنوی، پورا مطلب بگاڑ دیا اور بدل دیا۔ حالانکہ اب شراب نماز سے پہلے بھی حرام ہو گئی اور بعد میں بھی حرام ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور تھوڑی مقدار بھی حرام اور زیادہ مقدار بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہودیوں سے خطاب کیا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہو، بھید سیر کرتے ہو اور حق بات کا انکار کرتے ہو، نبی کی جو صفتیں بیان کی گئی اس کو چھپاتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت یہودیوں کی ایک اور سازش
ایمان والوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، ان کے ایمان کو دگمگانے کے لیے ایک ترکیب یہ اختیار کریں کہ ہم 5-6 آدمی دین کے شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہ نماز کا وقت آئے تو نماز بھی پڑھ لیں ان کے ساتھ۔ اب چونکہ یہ جو یہود تھے ان کو عرب کے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے سمجھتے تھے، یہود اور عیسائی کو، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور عرب جو تھے وہ ان پڑھ سمجھے جاتے تھے۔ تو کہا کہ ہم دین میں شروع میں ایمان لائیں گے، رات ہوتے ہوتے دین کے آخر میں ہم واپس یہودی بن جائیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو یہ شک اور شبہ ہوگا کہ اسلام میں کچھ تو نقص ہے، کچھ تو غلطی ہے جو یہودیوں نے پکڑ لی، تبھی تو وہ پلٹ گئے، ورنہ یہودی لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ پہلے اسلام کو اچھا مذہب سمجھ کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ اسلام میں بہت ساری غلطیاں ہیں، پرابلمس ہیں، اس لیے وہ لوگ پلٹ گئے، تو باقی کے لوگ اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے۔ یہ سازش سمجھ میں آتے ہیں؟ لوگوں کو تشویش میں ڈال کہ اتنے پڑھے لکھے یہودی جب اسلام چھوڑ رہے ہیں تو اسلام میں کچھ تو گڑبڑ ہوگی، تو وہ نئے لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں، اس لیے انہوں نے ایسے پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ دیکھو یہ ایسا کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے آپس میں کیا طے کی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے سامنے صرف ظاہر میں مسلمان ہوں گے، اپنا اسلام ظاہر کریں گے، لیکن دل سے کوئی مسلمان ہوگا نہیں، اندر سے تو ہم یہودی رہیں گے۔ ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا ظاہر ہو، پھر ہمارا واپس یہودی ہو جانا ظاہر ہو، تاکہ لوگ شک میں مبتلا ہوں اور اسلام کو چھوڑ دیں، یا جو داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ آپ کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی آپ کی ایسی چالاکیوں اور سازشوں سے وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنا ایمان چھوڑنے والے نہیں۔ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، یہ آج کے دور کے ساتھ بھی ہم فٹ کریں، خاص کر کے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، کالج یونیورسٹی میں جانے والا طبقہ، ان لوگوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہے کہ اسلام یعنی آپ نمازیں پڑھو کوئی پرابلم نہیں، روزے رکھو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اتنا اسلام کے پیچھے لگ جانا کہ آپ کے چہرے پر بھی داڑھی آ جاوے، آپ کا لباس بھی ٹخنوں کے اوپر آ جاوے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ پکے ہوتے ہیں کالج کے ماحول میں بھی الحمدللہ ان کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، ان کا لباس شریعت سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا چہرہ، ان کے بال سب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں کبھی شک میں نہیں آتی ایسی باتوں۔ اور اتنی کوششوں کے باوجود یہی صحابہ کرام جب شروع میں مسلمان ہوئے غریب تھے، محتاج تھے، دنیا بھر کا ان کے اوپر ظلم ہوا، لیکن کوئی مرتد ہو گیا ہو ایسا آپ نے سنا؟ کیونکہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتی ہوئی ریت، کسی کو گرم انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن کوئی نہیں پلٹا، کیونکہ ان کو دی تھی اللہ نے ہدایت۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور جس کو مل گئی وہ پلٹتا نہیں۔ فرعون اتنا ظالم بادشاہ، اتنا خطرناک بادشاہ جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
اور جو اس کو رب نہ مانے اس کو بڑی خطرناک سزا دیتا تھا. لیکن اس کے ساتھ رہنے والی ماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی تو فرعون نے لاکھ ظلم ڈھائے. علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہے کہ حضرت آسیہ کا پہلے تو لباس اتارا گیا اور اس کے محل کی طرف منہ کر کے ان کو بٹھایا گیا تاکہ ان کو نعمتیں چھین رہی اپنے پاس سے اس کا احساس. پھر پوچھا گیا کہ وہ مجھے رب مانتی ہے, لیکن اللہ نے ہدایت دے دی تھی, کہا کہ نہیں میں تجھے رب نہیں مانتی. پھر ان کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ اور پیروں پر کیلیں ٹھوکی گئی. اب ایک عورت جات اور یہ اتنی سخت سزا مرد بھی برداشت نہیں کر سکتے اس. لیکن وہاں ہدایت کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی. بہت ظلم کیا لیکن ان کا کامیاب لوگوں میں نام لکھا گیا تھا, اللہ کے وہاں سے ان کی ہدایت منظور تھی. تو اتنا سارا ظلم ہونے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فرعون کو رب کبھی نہیں مانا گیا. جان دے دی, اللہ سے دعا کی رب نجنی من فرعون وعملی, کہ اللہ فرعون اور اس کے ظلم سے اور اس کے سپاہیوں کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما اور میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. لیکن یہاں اللہ نے ہدایت دی تھی, اتنا کچھ کر لیا لیکن ہدایت جس کو مل گئی اس کو ہٹا نہیں سکا. اور پھر صبر استقامت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے گا. اتنا بڑا انعام ان کو ملا. یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت. اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تو نام موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور ایک اور موسیٰ تھا, وہ تھا موسیٰ سامری. ایک اور موسیٰ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے کے واسطے, اس وقت قوم کو جو گمراہ کیا تھا, بچھڑا بنایا تھا اور مورتی پوجا میں مبتلا کیا تھا. یہ موسیٰ سامری کی جب پیدائش ہوئی, علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جنگل میں پھینک دیا تھا بچپنے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کروائی حضرت جبرائیل امین کے پاس. اس کے دودھ کا انتظام, اس کے کھانے کا انتظام, اس کے بڑے کرنے کا انتظام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے, آپ کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ نے کروائی فرعون کے محل میں. لیکن فرشتہ تو بہرحال فرعون سے بڑھ کر موسیٰ سامری جو تھا اس کی پرورش تو فرشتوں کے ہاتھ ہوئی. لیکن وہ موسیٰ نبی بنے علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ موسیٰ سامری مشرک بنا, خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کی گمراہی کا ذریعہ بنا. تو پرورش فرشتوں کے ہاتھ ہوئی لیکن اس کی تقدیر میں ہدایت نہیں تھی تو وہ آدمی گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس کو چاہو ہدایت سے پھیر نہیں سکتے. ہدایت اور گمراہی کا اختیار میرے قبضے قدرت میں ہے. میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, جس کو چاہوں گمراہ کروں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بالکل جاہل آدمی ہوتا ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا, سگنیچر نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بڑے بڑے عالم پیدا فرماتے ہیں یا بڑے بڑے امیر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو پوری جماعتوں کو لے کر چلتے ہیں, یا مفسر محدث پیدا ہوتے ہیں حالانکہ باپ کو کچھ نہیں آتا. اور عالم اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ایک دم جاہل قسم کے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو ہر عالم اپنی اولاد کو عالم بنا لیتا ہے. لیکن یہ سارا ٹوٹلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایسی سازشوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. قل ان الفضل بید اللہ. اچھا ایک بات کہ وہ یہودی ایسا کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے. وہ سازشیں کیوں کرتے تھے کہ مسلمان پلٹ جائے, ایمان کو چھوڑ دیں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا, دنیا میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا, تب تک دنیا میں ان کا ہی ویلیو زیادہ تھا کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی
اس میں تو وہ ناکامیاب رہے، لیکن اپنے حساب سے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ اس کے بعد اس جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے بعد ٹائٹوس آیا اور اس نے سب تہس نہس کر دیا اور ہزاروں کو مار دیا۔ تو جو بچے کچے تھے وہ وہاں سے آئے تھے مدینہ، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وہاں سے آئے تھے، ملک شام سے مدینہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ مدینہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب مشرک قوم ہیں، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو راستہ دکھانے کا کہ دیکھو ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں اور یہ سچا مذہب ہے۔ لیکن انہوں نے آ کر مدینہ والوں کو دین کی دعوت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم دین کی دعوت دیں گے اور یہ دین میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دائرہ اور بڑھے گا۔ اب دائرہ بڑھے گا تو ہماری پکڑ کم ہو جائے گی، ہمارا اعزاز، ہمارا ویلیو کم ہو جائے گا، ہماری کرسی مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے سیاستدان وارڈ وائز جو تقسیم کرتے وہ بھی کیسے کرتے؟ اپنے اپنی قوم والوں کو ایک طرف کرتے، دوسری قوم گھس جائے گی تو ووٹ ہمارے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے تورات اور انجیل کا علم ہونے کے باوجود مشرکین کو وہ شرک میں مبتلا رہنے دیا، لیکن دین کی دعوت انہوں نے نہیں دی کہ کہیں یہ چیز دوسروں میں عام ہو جائے گی تو ہمارا ویلیو کم ہو جائے گا۔ لیکن جس بات کا ان کو خطرہ تھا وہی ہوا کہ پھر تورات اور انجیل کے بعد قرآن نازل ہوا، اور وہ تھے بنو اسحاق میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سلسلہ بدل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسحاق علیہ السلام، ان میں سے جو نبی آئے سب بنی اسرائیل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک تو تورات اور انجیل سے بڑھ کر قرآن آیا، دوسرا کہ ہمارے خاندان میں جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو کر پاسا پلٹ گیا، نسل بدل گیا، دوسری پارٹی میں چلا گیا، تو ڈبل حسد تھا ان، اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ کا فضل ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، یہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اس کے بعد ایک اور آیت ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ فضیلت والی آیتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ لکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں، ہر طرح کی نعمت، تو آپ ان آیتوں کو صبح شام پڑھیے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تیسرا سپارہ۔ ایک اور بڑے کام کی چیز جو مجھے ایک عالم نے بتائی تھی کہ ہم لوگ کوئی دوسرا آدمی ہم سے حسد کرے تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان میں حاسدین کے حسد سے پناہ چاہی گئی، دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی یہ آیتیں پڑھے گا تو پڑھنے والے کے دل میں دوسروں سے حسد پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز، ہمارے دل میں بھی کسی سے حسد نہ ہو، کیونکہ حسد اتنا خطرناک گناہ ہے کہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان ملعون کیوں بنا، مردود کیوں بنا؟ آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اس نے کہ بعد میں پیدا ہونے والی مخلوق، مٹی سے بننے والی مخلوق، اور ہم ان کو سجدہ کریں، اتنا ویلیو اس کا، اور یہ زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ تو ان آیتوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں سے حسد کرنے سے بچ جائیں گے، ہمارے دل میں دوسروں سے حسد پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ
युक्तिहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आप कह दीजिए कि फضل अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह जिसको चाहते हैं अपना फजल अता फरमाते हैं और अल्लाह बड़े वसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। ए मुसलमानों, तुम पर अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा फजल है कि अल्लाह ताला ने तुमको ईमान दिया और अपना आखिरी नबी उसकी उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पैदा फरमाया। तो अल्लाह का हम पर फजल हुआ, इस पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम। और अल्लाह ताला बड़े फजल के मालिक है। अब ये महीना भी चल रहा है, आखिरी अशरा भी शुरू होने वाला है, जिसमें अल्लाह का फजल मांगना है। तो इन आयतों का विर्द रखें, फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा। बहरहाल आज का जो सबक था मुख्तसरन उसका खुलासा ये है कि यहूदियों की ये कोशिश रहती थी और ये साजिश रहती थी कि कुछ न कुछ ऐसी तरकीब करें, कोई ऐसी आइडिया करें जिससे नए नए लोग इस्लाम में दाखिल होने से दूर रहें, और जो नए नए हो चुके हैं इस्लाम में दाखिल वो पलट जाए, इस्लाम को छोड़ दे, बदजन हो जाए। आज भी ऐसा होता है, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट बनाते कि देखो यार तुम्हारे इस्लाम में सब बराबर है। शुरुआत तो अच्छे तरीके से करते हैं, इस्लाम की तारीफ से शुरुआत होती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये पर्दे वाली बात समझ में नहीं आती। फिर धीरे से अपना शोषा रखते हैं कि यार एक औरत को 24 घंटे पर्दे में रहना। फिर कहते हैं देखो तुम्हारे इस्लाम में निकाह बहुत अच्छा रिश्ता है, यूँ है यूँ, लेकिन यार ये तलाक के बाद या शौहर मर जाए उसके बाद इद्दत में बैठना ये समझ में नहीं आता। इस तरीके से टारगेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से तशवीश में न पड़े, हो सके तो अपना ज़ौक़ और शौक़ बनावे कि हम कुछ ना कुछ रोज़ाना पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में और इस्लाम के अहकाम के बारे में। हर ज़ुबान और हर लैंग्वेज में किताबें मौजूद हैं, हमारे पास कुछ होगा तो हम जवाब दे सकेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो अभी आप बगैर लंबा चौड़ा कुछ सोचे आप उनको जवाब दे दें कि हम इस्लाम पर राज़ी हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। हम राज़ी हैं। ये हमारी कोताही है कि हम समझे नहीं कि भाई इद्दत के क्या फ़ायदे हैं और तलाक का हक सिर्फ शोहर को ही क्यों दिया गया, औरत को क्यों नहीं। अब जिन्होंने औरतों को दिया वो किस पोजीशन में हम जानते हैं। करोड़ों रुपये में तलाक़ें हो रही, करोड़ों रुपयों का सौदा हो रहा है। जिन्होंने नसब का ख्याल नहीं रखा, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का ख्याल नहीं रखा, ज़िनाकारी आम की, उनका हाल उलमा बताते हैं जो बैरून मुल्क जाकर आते हैं कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम है कि मेरा बाप कौन है, क्योंकि ज़िनाकारी आम है, किसी को मालूम नहीं कितने बच्चे ऐसे। ये सारे नतीजे हैं। इसलिए हमें जो अल्लाह की तरफ से इस्लाम की दौलत मिली है उस पर मुतमईन है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते दम तक हमारे ईमान के और अकायद की हिफाजत फरमाए।